فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل ہم علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی اہم کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا درس سن رہے ہیں، جس کتاب کے اندر شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے عام لوگوں کے لیے دین کے جو ضروری مسائل ہیں ان مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کے دروس میں آپ کے سامنے ارکان اسلام کے متعلق بحثیں چل رہی تھیں۔ ارکان اسلام کے متعلق بعض ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ 5 ارکان میں سے 4 ارکان کے متعلق الحمدللہ ابھی تک ہمارے سامنے باتیں آ چکی ہیں۔ 5واں رکن جو کہ حقیقت میں ارکان اسلام کی ترتیب میں دوسرا رکن ہے، نماز کا، اس بارے میں چونکہ اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ چاروں ارکان کے ذکر کرنے کے بعد آخر میں 5ویں رکن کے بارے میں جو کہ حقیقت میں دوسرا رکن ہے نماز، اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ کتاب کی جو ترتیب ہے، علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے نماز کے مسائل کو جو کہ ارکان اسلام میں سے ہیں، یہ ارکان ایمان کے بعد بیان کیا ہے، یعنی کتاب کے آخر میں چاروں ارکان کے ذکر کے بعد پھر ارکان ایمان کو، چاروں ارکان اسلام کے ذکر کے بعد ارکان ایمان کو بیان کیا ہے، ایمان کے 6 ارکان، اس کے بعد پھر نماز کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ لیکن مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ارکان اسلام کے متعلق تفصیلی باتیں آ جائیں، پھر انشاءاللہ ارکان ایمان کے بارے میں ہم تفصیلی باتیں پڑھیں گے۔ اس لیے انشاءاللہ آج کے اس درس میں اسلام کے دوسرے رکن نماز سے متعلق باتیں شروع ہوں گی۔ نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور عبادات میں بہت ہی اہم عبادت ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مشہور تابعی عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کو ہم نے نماز کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس کے ترک کرنے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اگر کوئی شخص نماز ترک کر دیتا، نماز چھوڑ دیتا، تو اسے کافر سمجھتے تھے۔ نماز کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں تھا جس کے ترک کرنے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوں۔ اس لیے جب ایمان اور کفر کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں عقیدہ رکھنے سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو ساتھ میں علماء نماز کے مسئلے کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی تارک صلاۃ ہو، نماز چھوڑ رہا ہو، تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس بارے میں انشاءاللہ آگے بحث آئے گی۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنا اہم رکن ہے کہ جس کے ترک کرنے پر کفر کا بھی فتویٰ لگ سکتا ہے اور ایک انسان دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ نماز کی صحت کے لیے بہت سارے شروط ہیں، ان میں سے ایک اہم شرط ہے کہ بندہ باوضو ہو۔ اگر بغیر وضو کے کسی نے نماز پڑھ لی تو گرچہ بہت خشوع خضوع کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کے سامنے اس نے نماز پڑھی ہے، پھر بھی بغیر وضو سے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے اسے وضو کرنا ضروری ہے، اسے پاک صاف ہونا ضروری ہے، طاہر
ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ ناپاک ہو, نجس ہو, تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی, اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو نماز کی صحت کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان باوضو ہو, پاک ہو. پاکی کے تعلق سے 3 اہم چیزیں ہیں جن کا پاک ہونا ایک نمازی کے لیے ضروری ہے. پہلی چیز ہے کہ اس کا جسم پاک ہو, جسم کے اندر کوئی نجاست, کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو, چاہے وہ حسی طور پر کوئی نجاست ہو یا حکمی طور پر. حسی کا مطلب ہے کہ ایسی نجاست جو دیکھی جا سکے, جیسے پیشاب پاخانے وغیرہ ہے یا ناپاک خون ہے. ابھی انشاءاللہ اسی درس میں کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں جن سے بچنا ایک نمازی کے لیے ضروری ہے, ابھی اس کا بیان آئے گا. تو ایک تو ظاہری نجاست ہے کہ جسم پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے, اس سے پاک ہونا ضروری ہے. اور دوسری نجاست کی قسم ہے جو معنوی نجاست ہے. بظاہر ان ننگی آنکھوں سے آپ دیکھ نہیں سکتے اس نجاست کو, لیکن شریعت نے اسے نجس مانا ہے. مثلا کوئی شخص جنبی ہو جائے, کوئی بالغ شخص احتلام ہو جائے, اپنی بیوی سے ہم بستری کرے, تو ایسے شخص کو بھی کیا کہا جائے گا؟ نجس کہا جائے گا. حکماً یہ نجاست ہے, اس کے ہاتھ میں, اس کے جسم میں نجاست لگی ہوئی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص جنبی ہے اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھ لے, اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کے لیے غسل ضروری ہے, جب تک وہ غسل نہیں کرے گا تب تک اس کی نماز نہیں ہوگی. تو دونوں طرح کی نجاست سے جو بظاہر نظر آتی ہو, اس نجاست سے بھی طہارت ضروری ہے, اور اس نجاست سے بھی طہارت ضروری ہے جسے شریعت نے نجس مانا ہے, جس کے ہوتے ہوئے ایک انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. تو ایک ہے پہلی چیز, جسم کا طاہر ہونا ضروری ہے, پاک ہونا ضروری ہے. دوسری چیز, جو کپڑا وہ پہنا ہوا ہے اس کپڑے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اگر جسم طاہر ہے لیکن کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے, مثلا پیشاب لگا ہوا ہے, پاخانہ لگا ہوا ہے, یا کوئی اور دوسری نجاست لگی ہوئی ہے, تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر بعد میں بھی پتا چلے کسی شخص نے مثلا کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لی جس میں کسی نے پیشاب کر دیا تھا, اسے بعد میں پتا چلا نماز کے بعد کہ میں گھر سے نکلا تھا, بچے نے 3 سال کا بچہ ہے, پیشاب کر دیا اس کپڑے میں, بعد میں وہ پیشاب کیا ہو, سوکھ گیا ہے. آپ آئے گھر باہر سے, آپ نے اسی کپڑے کو پہنا اور نماز ادا کر لی. بعد میں گھر والوں نے بتایا کہ اس کپڑے میں بچے نے پیشاب کر دیا تھا, تو آپ کو وہ نماز دہرانی پڑے گی, کیونکہ یہ کپڑا کیا ہے؟ ناپاک ہے جس میں آپ نے نماز پڑھی ہے. تو کپڑے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. تیسری چیز, اس زمین کا پاک ہونا ضروری ہے جس زمین پر آپ نماز پڑھ رہے ہو. اگر اس زمین پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس زمین پر بھی نماز نہیں ہوگی. تو 3 چیزوں میں نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے, جسم کا, کپڑے کا اور اس زمین کا, چاہے وہ اس طرح پختہ زمین ہو جس طرح ہماری یہ مسجد ہے, یا کوئی عام زمین ہو, کسی میدان میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو, کھیتوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہو, اس کا پاک ہونا ضروری ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے. اگر کسی کو ان مسائل کا علم نہیں ہے اور اس نے نماز تو بظاہر لوگ جس طرح پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھ لی, اور اسے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں نماز کے صحت کے لیے مضر ہے, تو اس کی نماز ہوگی؟ گرچہ اس نے نماز پڑھی ہے لیکن اس کی نماز شریعت کے مطابق نہیں ہوئی. اس لیے یہ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, لیکن ان مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی سے اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہم کتاب ہے ایک عام مسلمان کے لیے. یہ بنیادی مسائل ہے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کو جانے اور علم کی روشنی میں عمل کرے. ضرورت ہر شخص کو پڑتی ہے, کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جنبی نہ ہوتا ہو, ناپاک ہر کوئی ہوتا ہے. پیشاب پاخانہ یہ اللہ رب العالمین نے ہماری جسم کے ساتھ اسے شامل کر دیا ہے, ہر شخص کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس سے طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ طہارت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتا دیں
کہ جو نجس چیزیں ہیں، ایک تو جاننے کی ضرورت ہے کون سی چیزیں نجس ہیں، دوسری چیز کہ اگر نجاست لگ جائے تو اس سے طہارت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. کپڑے میں نجاست لگے اس کے طہارت کا طریقہ دوسرا ہے، زمین پر نجاست لگے اس کے طہارت کا طریقہ دوسرا ہے، چپل وغیرہ پر نجاست لگے اس کے طہارت کا طریقہ دوسرا ہے، جسم پر نجاست لگے اس کے طہارت کا طریقہ دوسرا ہے. نجاست کی مختلف قسمیں ہیں، الگ الگ نجاست کا طریقہ بھی دوسرا ہے. مثلا پیشاب لگے اس کے طہارت کا طریقہ کچھ الگ ہے، اور پاخانہ لگے یا کوئی اور دوسری نجاست لگے جن کا تذکرہ ابھی آئے گا، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، یہ سب نجس ہیں. تو ان سے نجاست کا طریقہ کیا، الگ الگ طریقے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، نجاست سے اس کا روز آنے کا واسطہ پڑتا ہے. تو ان چیزوں سے طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ اگر اس نے کسی دوسرے طریقے سے اسے پاک کیا. ایک مثال میں دے رہا ہوں، کتا اگر برتن میں آ کر منہ ڈال دے اور اس سے کچھ کھا لے، اب اگر کوئی شخص کپڑے کو جس طرح پاک کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس برتن کو پاک کرے، وہ برتن پاک ہوگا؟ وہ برتن اب تک ناپاک ہی ہے، وہ پاک نہیں ہوا ہے. تو ایک مثال بس میں نے دی. تو ہر نجاست سے طہارت کا طریقہ الگ الگ ہے. تو ان چیزوں کو سیکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. انشاءاللہ اس درس میں گرچہ تھوڑا وقت لگے، ان چیزوں کو انشاءاللہ رک رک کر ہم بیان کریں گے تاکہ ہر بندہ ان ضروری مسائل کو سمجھ جائے. سب سے پہلی چیز، ایک بندے کو وضو کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ پانی کی. اللہ رب العالمین نے طہارت حاصل کرنے کا ہمیں دو وسیلہ دیا ہے، ایک پانی ہے اور دوسرا مٹی ہے. پانی اگر نہ ہو یا پانی موجود ہو لیکن استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. جب وضو کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ بیان کریں گے تو تیمم کن صورتوں میں جائز ہے اسے بیان کیا جائے گا. تو ان دو چیزوں سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، پانی سے اور مٹی سے. پہلے پانی کے مسائل کو بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ پانی اصل ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے. پانی کی کل 3 قسمیں ہیں جو فقہا بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو 2 ہی قسمیں ہیں جو ہمیں دنیا میں پانی ملتے ہیں، جن سے ہم اپنے ضروریات کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. تو حقیقت میں دنیا میں 2 طرح کے ہمیں پانی ملتے ہیں، یا تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے. بس فقہائے کرام فقہ کی کتابوں میں ایک تیسری قسم کے پانی کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ تیسری قسم کیا ہے؟ کہ وہ پاک ہو لیکن اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہ ہو. بذات خود وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے، لیکن اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس سے غسل نہیں کر سکتے. ایک تیسری قسم بیان کرتے ہیں فقہائے کرام فقہ کی کتابوں میں. حقیقت میں دنیا میں اس پانی کا وجود نہیں ہے، اور جسے وہ پانی کہتے ہیں اسے عام لوگ پانی نہیں کہتے. مثال کے طور پر آپ کھانا پکا رہے ہیں، سبزی پکا رہے ہیں، گوشت مچھلی پکا رہے ہیں، آپ نے اس میں پانی ڈالا ہے نہیں ڈالا پکانے کے لیے؟ تو پانی ہے نا. لیکن کیا اسے کوئی پانی کہتا ہے؟ اس کے شوربہ کہتا ہے. وہ شوربہ ہے، سالن ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ پانی کی تیسری قسم ہے جو پاک تو ہے لیکن اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے. نبیذ جانتے ہیں؟ پانی میں کھجور کو آپ چھوہارے کو ڈبو دیں، صبح آپ دیکھیں تو اس کا رنگ بالکل بدل چکا ہے، اس کا پورا عرق اس پانی کے اندر چھوہارے کا آ چکا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبیذ کہتے ہیں. یہ جوس جو آپ پیتے ہیں اس میں پانی رہتا نہیں رہتا؟ تو نبیذ سے، جوس سے، شوربے سے، سرکہ سے، سرکہ جانتے ہیں نا؟ اپیل کا، سیب کا سرکہ ہوتا ہے، دکانوں میں ملتا بھی ہے. تو ان چیزوں سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے. یہ پاک تو ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ یہ پانی کی تیسری قسم ہے جو پاک ہے، لیکن اگر کوئی غسل کرنا چاہے ناپاک ہے تو اس کا غسل صحیح نہیں ہے. کوئی وضو کرنا چاہے اس طرح کے پانی سے، اس کا وضو
صحیح نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ تیسری قسم ہے پانی کی جو پاک تو ہے لیکن اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. لیکن حقیقت میں آپ بتائیں کہ کیا اس کو کوئی پانی کہتا ہے؟ اس کو کوئی پانی نہیں کہتا. وہ یا تو شوربہ ہے یا سالن جس کو کہتے ہیں, یا تو آپ اس کو کیا کہیں گے, نبیذ کہیں گے, یا تو اس کو آپ جوس کہیں گے یا سرکہ کہیں گے. یہ پانی نہیں ہے, اس کو کوئی پانی نہیں کہتا. تو حقیقت میں جسے ہم پانی کہتے ہیں وہ دو ہی طرح کے ہیں, یا تو وہ پاک ہے, اور اگر پاک ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے. وضو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, غسل میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری قسم ہے جو ناپاک ہے. دوسری قسم ہے پانی کی جو ناپاک ہے, جس سے وضو بھی جائز نہیں, جس سے غسل بھی جائز نہیں, اور عام ضروریات زندگی کے لیے بھی جس کا استعمال جائز نہیں. مثلا آپ اس کو ٹوائلٹ میں استعمال نہیں کر سکتے, اس سے آپ برتن وغیرہ نہیں دھل سکتے, کپڑے نہیں دھل سکتے. عام ضروریات زندگی کے لیے, زندگی میں بھی نجس پانی کا استعمال کیا ہے, جائز نہیں ہے. تو پانی کی حقیقت میں یہی دو قسمیں ہیں, یا تو پاک ہے یا ناپاک ہے. اگر پاک ہے تو اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں, وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں. تو دو قسمیں ہوئی پانی کی, پاک پانی یا ناپاک پانی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا پانی پاک ہے, کون سا پانی ناپاک ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. جب تک اس کو ہم نہیں جانیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ناپاک پانی سے غسل کر کے, وضو کر کے نماز شروع کر دیں اور ہماری نماز ہی باطل ہو جائے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ پانی پاک ہے اور ہم اسے ناپاک سمجھ رہے ہیں, اپنے عقل سے, قیاس سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ پانی کیسے پاک ہو سکتا ہے, یہ تو ناپاک پانی ہے. اور اس وجہ سے اب اس کے علاوہ اس بندے کے پاس کوئی دوسرا پاک پانی نہیں ہے. ایک پانی اس کے پاس موجود ہے جسے وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ ناپاک ہو چکا ہے, اور دوسرا پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے. تو کیا کرتا ہے, وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے. حالانکہ اس کے پاس جو پانی تھا وہ پاک تھا, ناپاک نہیں تھا شرعی نقطۂ نظر سے. اس وجہ سے تیمم سے پڑھی گئی اس کی نماز اب اس کی صحیح ہوگی, غلط ہوگی؟ صحیح نہیں ہوگی, غلط ہوگی, کیونکہ اس کے پاس پانی موجود تھا اور وہ پانی پاک تھا. عدم علم کی بنا پر, علم نہ ہونے کی بنا پر اس نے اس کو ناپاک سمجھا ہے, حالانکہ وہ پانی پاک تھا. اور اس طرح کے ایک دو مثالیں نہیں ہیں, ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ آئے گا. بہت سارے ایسے پانی ہیں جن کو لوگ ناپاک سمجھتے ہیں. پانی کے بہت سارے ایسے اقسام ہیں جن کو لوگ کیا سمجھتے ہیں, سماج و معاشرے کے اندر پوچھ کے دیکھ لیں, بہت سارے لوگ ناپاک سمجھتے ہیں. بلکہ بہت سارے طلبہ علمی مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طلبہ بھی وہ سوچتے ہیں کہ یہ پانی ناپاک ہے. حالانکہ دلائل کے مطابق ہمیں ایسی دلیلیں نہیں ملتی جس وجہ سے ہم اس کو ناپاک کہہ سکیں. بعض فقہا کے اقوال ملتے ہیں, فقہی کتابوں کے اندر اس طرح کے اقوال ملتے ہیں, خصوصاً فقہ حنفی کے اندر, لیکن دلیل نہ ہونے کی بنا پر ہم اسے ناپاک نہیں کہہ سکتے. اصل پانی کے اندر یہ ہے کہ وہ پاک ہے. اور یہ پانی ہمیں ملتا کہاں سے ہے؟ پانی ملتا ہے اصل اللہ رب العالمین کی طرف سے, آسمان سے نازل ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی کو نازل کیا. تو اصل جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. اس کی صفت اللہ رب العالمین نے کیا بیان کی قرآن کے اندر, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, کہ یہ پانی پاک ہے. تو اصل کسی بھی پانی کا پاک ہونا ہے. اس وقت تک ہم اس پانی کو ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہمارے پاس اس کے ناپاک ہونے کی شرعی دلیل موجود نہ ہو. کسی عالم کے, کسی مفتی کے کہنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہو جائے گا وہ. ہم اس سے دلیل کا مطالبہ کریں گے کہ آپ اس کو ناپاک کہہ رہے ہیں, دلیل پیش کریں کتاب و سنت سے. اگر انہوں نے دلیل پیش کی تب تو تسلیم کریں گے, ورنہ صرف کسی کا فتویٰ ہونے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہو جائے گا. تو اصل یہ ہے پانی کے اندر ہے کہ وہ پاک ہے, ناپاک نہیں ہے. تو بہت سارے اقسام ہیں پانی کے جس کو ہم پاک پانی کے زمروں میں شمار کر سکتے ہیں. پہلے نمبر پر آسمان کا پانی,
جس کے بارے میں قرآن کی آیت گزری آپ کے سامنے, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, تو آسمان سے نازل ہونے والا پانی ایک دم خالص ہے, پاک ہے. اس کے ناپاکی کے بارے میں ذرہ برابر بھی کسی کے ذہن میں اشکال نہیں آنا چاہیے, شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے, پتہ نہیں یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے, اس طرح کا شبہ ذہن میں نہ آئے. یہ پانی پاک ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کے پاک ہونے کا اعلان کیا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت ہے, اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تم کو پاک کرے. تو آسمان سے نازل ہونے والا جو پانی ہے اس کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسری قسم ہے پانی کی جسے ہم پاک پانی کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں, وہ ہے برف. وہ ہے برف. برف اگر آپ کو ملے کسی پہاڑ میں, بہت سارے دنیا کے اندر پہاڑ موجود ہیں جو برف کے پہاڑ ہیں. آپ بہت سارے ممالک میں چلے جائیں, آپ کو پورا پورا پہاڑ ملے گا جو برف سے ڈھکا ہوا ہے. اس کو آپ پگھلائیں, آگ پر رکھیں, اس پہاڑ کیا کہتے ہیں برف کو, وہ کیا ہو جائے گا؟ پانی ہو جائے گا. اس پانی سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں, اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں. اس کے طاہر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس پانی کو پاک کیا ہے. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جسے اللہ کے رسول نے دعائے ثنا کے طور پر ہمیں سکھایا ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر آپ رکے رہتے ہیں, خاموش رہتے ہیں, اس دوران کیا پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دوران میں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, یہ دعا آخر تک اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ یہ دعا میں پڑھتا ہوں. اس کے اندر آخری جو جملہ ہے اس میں کیا ہے؟ اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد, کہ اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو دھل دے. کس سے؟ پانی سے, برف سے اور اولے سے. تو اس سے پتا چلا کہ برد بھی اور ثلج بھی, ثلج کس کو کہتے ہیں؟ برف کو کہتے ہیں. اسی سے جو فریز ہے نا, تو اس کو عربی میں ثلاجہ کہتے ہیں. فریز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ثلاجہ, کیونکہ یہ برف کرنے والا ہوتا ہے, فریز کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ برف جو ہے, یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پاک ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پاک ہے. تیسری قسم پانی کے جس کو ہم پاک پانی کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں, وہ ہے کہ جو بھی آپ کو نہر کے اندر یا کسی چشمے میں یا کسی دریا میں یا کسی ندی میں یا کسی کنویں میں پانی مل جائے, وہ پانی پاک ہے. نہر میں ہو, ندی میں ہو, دریا میں ہو, نالے میں ہو, کنویں میں ہو, چشمے میں ہو, کہیں پر بھی آپ کو کوئی پانی ملے, وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. وہ پانی ناپاک نہیں ہے. اس کی بے شمار دلیلیں ہیں, اس کی بے شمار دلیلیں ہیں. صحابہ اکرام, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور یہ بلوغ المرام کی پہلی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا, اللہ کے رسول, ہم دریا کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس پینے کا پانی بہت زیادہ نہیں ہوتا, تھوڑا سا پانی ہم لے کر جاتے ہیں, میٹھا پانی پینے کے لیے. سمندر کا پانی قریب ہوتا ہے لیکن وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہوا الطہور ماؤہ, سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا اللہ کے رسول سے کہ کیا سمندر کا پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پینے کے علاوہ بھی بہت ساری اور ضروریات ہیں نا, پینے کے علاوہ بہت ساری ضروریات ہیں. تو کیا ان ضروریات کے لیے سمندر کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایک عام قاعدہ بیان کیا, اور یہ جملہ اللہ کے رسول کا جوامع الکلم ہے, یعنی مختصر ایک جملہ اللہ کے رسول نے بیان کیا, لیکن اگر اس کی شرح کی جائے
تو مہینوں کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے فرمائی هو الطہور ماؤه الحل میتته, سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. ایک جملہ بس, هو الطہور ماؤه الحل میتته. مدینہ یونیورسٹی کے ہمارے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر سعود الجربوعی رحمہ اللہ, جو کورونا کے زمانے میں اچانک ہمیں خبر ملی کہ شیخ کی وفات ہو گئی ہے, تو ہمیں انہوں نے پی ایچ ڈی کے مرحلے میں پڑھایا تھا. ان کی ایک کتاب ہے موٹی سی, صرف اس حدیث کی شرح میں, هو الطہور ماؤه الحل میتته, اللہ کے رسول کے ایک کلمے کی شرح انہوں نے ایک موٹی جلد میں کی ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم حدیث ہے. تو اس حدیث کے اندر بے شمار مسائل موجود ہے, فقہ سے متعلق, عقیدے سے متعلق, تربیت سے متعلق. تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سمندر کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے. سمندر کے پانی کو وضو کے لیے, غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. غالباً ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ یا ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کا ایک قصہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ دریائی سفر میں تھے, کہیں علم طلب کرنے کے لیے جا رہے تھے, اور کشتی کے اندر ناپاک ہو گئے, جنبی ہو گئے. غسل کی ضرورت ہے اور غسل کے لائق پانی اپنے پاس ہے ہی نہیں. سمندر کا پانی ہے لیکن استعمال کرنا بس میں نہیں. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا ہاتھ آپ لوگ کس کر پکڑیں اور مجھے دریا میں ڈبو دیں اور پھر اٹھا لیں, تو اس طریقے سے میں غسل کر لوں گا اور اس طریقے سے میں طہارت حاصل کروں گا. ساتھیوں نے اسی طرح کیا. خلاصہ یہ کہ دریا کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اگر کوئی استعمال کر سکتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اسی طرح کنویں کا پانی, اس بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی طلب کیا, اس سے پیا اور پھر آپ نے اس سے وضو بھی کیا. بہت سارے لوگ جو حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو جائز, اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول نے خود اس سے وضو کیا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس موجود ہے دوسرا پانی, تو اس پانی کو چونکہ بہت اہم ہے, اس کو وضو کے لیے, غسل کے لیے, دوسری ضروریات کے لیے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے, اس لیے کہ وہ پانی کیا ہے؟ کم ہے. جس طرح آپ عام زندگی میں اگر آپ کے پاس پینے لائق پانی ہو تو دوسرے کام استعمال نہیں کرتے آپ, تو اسی طرح اس پانی کا اہتمام کرنا چاہیے. یہاں تک کہ سعودی عرب کے لوگ, مکہ کے اندر رہنے والے لوگ بھی اس پانی کو اس طرح کے کاموں میں استعمال نہیں کرتے, کیونکہ وہ پانی کیا ہے؟ کم ہے اور مشقت سے اسے حاصل کیا جاتا ہے. وہ ہر جگہ متوفر نہیں ہے, صرف ایک ہی جگہ دستیاب ہے, اور وہ کیا ہے؟ اسی کنویں کے اندر جو خانہ کعبہ حرم شریف کے اندر موجود ہے, لیکن وہ پاک ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی کنویں کا پانی کیا ہے؟ اصل حکم اس کا یہ ہے کہ پاک ہے. اصل حکم اس کا یہی ہے اس کے پاک ہے وہ. اسی طرح بئر بضاعہ والی حدیث ہے, مشہور حدیث ہے. بئر بضاعہ یہ مسجد نبوی کے احاطے میں اب آ گیا ہے, جو پیچھے طرف خواتین کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. آج کل تقریباً 13 نمبر 14 نمبر گیٹ مسجد نبوی کا, تو وہاں پر یہ کنواں اس وقت پایا جاتا تھا جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بئر بضاعہ. اس کنویں کی صفت جو حدیث کے اندر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کنویں کے اندر, یہ کنواں نچلی سطح پر تھا اور آس پاس کا علاقہ اونچی سطح پر تھا, جس سے جب بارش ہوتی تو تمام طرح کی گندی چیزیں اس کنویں کے اندر آ جاتی. چاہے کہیں پر کتا مرا ہوا ہو, کہیں پر حیض و نفاس کے کپڑے پڑے ہوئے ہوں, اور دوسری گندی چیزیں, تو وہ سب بارش کے پانی سے بہہ کر اس کنویں میں آ جاتی تھی. صحابہ کرام نے اس کنویں کے متعلق اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اس کنویں کے پانی کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان الماء طہور لا ينجسه شیء, کہ پانی کا حکم یہ ہے کہ پاک ہے, اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. ایک دوسری روایت میں ہے اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث, کہ پانی اگر 2 قلے سے زیادہ ہو تو وہ گندگی کو
ایک گندگی اسے متاثر نہیں کرتی, اسے نجس نہیں کرتی. یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے. پہلی بات کہ اس حدیث کی صحت کے بارے میں کافی اختلاف ہے, اور راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے, قابل استدلال ہے, دلیل بن سکتی ہے فقہی مسائل کے لیے اور عقدی مسائل کے لیے اور دوسرے مسائل کے لیے. یہ حدیث ثابت ہے, راجح یہی ہے, گرچہ بعض علماء نے اس پر کلام کیا اور اسے ضعیف بھی کہا ہے. فقہ کے بے شمار مسائل اس حدیث سے پتہ چلتے ہیں. ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ پانی کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ پاک ہے. اگر اس میں نجاست گر جائے اور نجاست گرنے کے بعد اس پانی کے وصف کو نہ بدل دے, اور یہ چیز جان لیں کہ پانی کے 3 اوصاف ہیں, اچھی طرح یاد کر لیں. پانی کا اپنا ایک جو مزہ ہوتا ہے, اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے, ایک وصف ہے. دوسرا اس کا رنگ, اور تیسرا ہے اس کی بو. رنگ, بو, مزہ. رنگ, بو, مزہ, یہ پانی کے 3 اوصاف ہیں. ان میں سے کوئی ایک وصف گندگی پڑنے کی وجہ سے اگر بدل جائے, تینوں میں سے کوئی ایک وصف, اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. یہ انتہائی عظیم قاعدہ ہے. ہمیشہ آپ کو کسی بھی پانی کے متعلق فیصلہ کرنا ہو تو آپ کو یہ قاعدہ مدد دے گا. کسی گندگی کے پڑنے کی وجہ سے اگر پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے, اس کا رنگ بدل جائے, یا اس کی بو بدل جائے, یا اس کا ذائقہ بدل جائے, مزہ بدل جائے, تو وہ پانی کیا ہے؟ ناپاک ہے. اگر گندگی پانی کے اندر واقع ہوئی, پڑی, لیکن ان میں سے کوئی ایک وصف بھی نہیں بدلا ہے, تو اس پانی کو کیا کہیں گے ہم؟ پاک کہیں گے, ناپاک نہیں کہیں گے. یہ حدیث دلیل ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کہ بئر بضاعہ میں کتے کا گوشت, حیض و نفاس کے خون کے کپڑے پڑتے ہیں, تو کیا اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان الماء طہور لا ينجسه شیء, کہ پانی اصل یہ ہے کہ پاک ہے, کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی, کیونکہ اس کا پانی بہت زیادہ تھا. اور ان چیزوں کے پڑنے سے رنگ, بو, مزہ میں سے کوئی چیز نہیں بدلتا, کوئی چیز نہیں بدلتی, رنگ, بو اور مزہ. تو دوسری روایت کیا ہے؟ اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث, کہ اگر 2 قلے سے زیادہ ہو. 2 قلے کے بارے میں بہت سارے اقوال موجود ہیں, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ ہو. تو اگر پانی بہت زیادہ ہے تو پانی بہت زیادہ ہونے کی صورت میں گندگی پڑنے کی وجہ سے وہ پانی متاثر نہیں ہوتا, وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے پاس 500 لیٹر کا ایک ڈرم ہے پانی کا, ٹھیک ہے, اس ڈرم میں ایک آدھ قطرہ اگر پیشاب پڑ جائے تو کیا رنگ, بو, مزہ میں سے کوئی بدلے گا؟ رنگ, بو, مزہ میں سے کوئی چیز نہیں بدلے گی. اس پانی کو شرعی نقطہ نظر سے آپ کیا کہیں گے؟ ناپاک یا پاک کہیں گے؟ یہ پانی پاک ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا دل اسے استعمال کرنا چاہے یا نہ کہے. اگر آپ کا دل قبول نہیں کر رہا ہے کہ اس میں پیشاب کا ایک قطرہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گرتے ہوئے, اب اسے کیسے استعمال کریں؟ تو استعمال نہ کرنا ایک الگ چیز ہے. آپ کا دل نہ کہے. مثلا اگر آپ کے کپڑے پر شوربہ گر جائے, آپ ابھی کھانا کھا رہے تھے اور غلطی سے کیا ہوا, 1 چمچ شوربہ آپ کے گوشت کا کپڑے پر گر گیا, تو اس کپڑے کو پہن کر آپ لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں آئے گا. لیکن کیا اس کو ناپاک کہہ سکتے ہیں؟ تو دل کا نہ کرنا الگ چیز ہے, لیکن اس وجہ سے ہم اس پر ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے, وہ پاک ہے. تو اسی طرح وہ پانی جس میں نجاست گری ہے اور تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف نہیں بدلا ہے, تو اس پانی کو کیا کہیں گے ہم؟ وہ پانی پاک ہے, وہ پانی ناپاک نہیں ہے. اگر کسی نے وضو کے لیے, غسل کے لیے استعمال کیا تو وہ پاک ہوگا, اس کا وضو صحیح ہے, اس کی نماز اس وضو سے صحیح مانی جائے گی, اور اس پانی کے رہتے ہوئے اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہوگا. تو یہ ہے تیسری قسم جسے ہم پاک پانی کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں. چوتھی قسم ہے اگر کوئی
پاک چیز پانی کے ساتھ مل جائے اور رنگ بو مزہ بدل جائے. سمجھے؟ پانی آپ کے پاس موجود ہے, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا ناپاک چیز اس کے ساتھ خلط ملط ہو جائے, مل جائے. ابھی چوتھی قسم ہم کیا بیان کر رہے ہیں کہ اس پانی کے ساتھ کوئی پاک چیز مل جائے اور ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ بو مزہ بدل جائے, تو اس وجہ سے وہ پانی پاک رہے گا, ناپاک نہیں ہوگا. اس وجہ سے اس کو پانی کیا کہیں گے آپ؟ پاک کہیں گے, ناپاک نہیں کہیں گے. مثلا کوئی کسی برتن میں آٹا گوندھ رہا تھا, اب اس برتن میں پھر پانی ڈالا گیا تو آٹے کا اثر اس پانی میں ہلکا پھلکا آ گیا ہے, اس کو پانی ہی کہا جائے گا. کسی کو ہی پوچھے اس کو کوئی شوربا نہیں کہے گا یا کوئی دوسرا نام نہیں دے گا, اس کو پانی ہی کہے گا اس کو. تو اس پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا, نہیں بدل گیا؟ ہو سکتا ہے کہ بو بھی اور مزہ بھی اس کا بدل جائے, تو اس وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگا, وہ پاک پانی ہے, اس سے طہارت جائز ہے. اسی طرح بہت لمبی مدت تک کسی ایک جگہ میں پانی جمع رہنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, اس کا رنگ بدل جاتا ہے, ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے, اس کا ذائقہ بھی کیا ہوتا ہے, بدل جاتا ہے. اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں ملی ہے, لمبی مدت صرف رہنے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل چکا ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی بدل چکا ہو, مزہ بھی بدل چکا ہو. اس پانی کو ناپاک نہیں کہیں گے, پانی پاک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں جو کنویں وغیرہ ہوتے ہیں وہ پختہ اینٹوں سے بناتے ہیں جو, تو دیوار پر کچھ عجیب و غریب قسم کے پودے اگ آتے ہیں ایک لمبی مدت تک رہنے کی وجہ سے. دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ اس طرح دیوار پر اگر پانی وہاں موجود ہے تو ان پودوں کی وجہ سے, یا مان لیجئے کہ کہیں پر کوئی تالاب ہے اور وہیں پر کوئی درخت ہے جس کے پتے ہمیشہ اس پانی میں گرتے ہیں, تو اس پانی کا رنگ بالکل بدل جاتا ہے. جو اوریجنل اس کا کلر ہے, جیسے ابھی آپ اس پانی کو نکالا اور اس پانی کو وہاں سے لائیں, ایک بالٹی وہاں سے ایک بالٹی یہاں سے, دونوں کے رنگ میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے, تو رنگ اس کا بدل گیا نا. لیکن جس چیز سے اس کا رنگ بدلا ہے وہ پاک چیز ہے, ناپاک نہیں ہے. یہ پتے جو ہیں درخت کے, یہ پاک ہیں, تو اس وجہ سے اس پانی کو ہم کیا کہیں گے, پاک کہیں گے, ناپاک نہیں کہیں گے. اس پانی کے ہوتے ہوئے آپ کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا. وضو کے لیے بھی صحیح ہے, غسل کے لیے بھی وہ پانی صحیح ہے. اسی طرح پانچویں قسم ہم ذکر کریں گے کہ اگر مائع مستعمل ہے, یعنی استعمال شدہ پانی, تو وہ پانی بھی پاک ہے. استعمال شدہ پانی پاک ہے, ناپاک نہیں ہے. استعمال شدہ پانی کا مطلب کسی نے غسل کیا, ٹھیک ہے, یا وضو کیا, اور وہ پانی وضو کا کسی بالٹی میں جا کر جمع ہو رہا ہے. اب جو اس بالٹی میں پانی جمع ہوا ہے وہ پانی مستعمل ہے, استعمال کیا جا چکا ایک مرتبہ وضو یا غسل میں, اور کوئی نجاست نہیں لگی ہے. یعنی جس راستے سے پانی ہو کر گزرا ہے اس بالٹی تک پہنچتے اس راستے میں کہیں پر کوئی نجاست نہیں تھی, صرف کیا ہوا ہے, ایک مرتبہ استعمال کیا جا چکا ہے. اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل, استعمال شدہ پانی, یوزڈ واٹر, ٹھیک ہے. اس پانی کو دوبارہ اگر کوئی شخص استعمال کرنا چاہے وضو کے لیے, غسل کے لیے, تو یہ پانی طاہر ہے, مطہر ہے, پاک ہے, اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. علماء احناف بہت سارے اس پانی کو ناپاک کہتے ہیں, مائع مستعمل کو ناپاک کہتے ہیں. اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے, بلکہ جو دلائل ملتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کے پاک ہونے کے لیے ہی اشارہ کرتے ہیں. مثلا مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو صحابہ اکرام وضو سے گرنے والے پانی کو لینے کے لیے آپس میں جھگڑ پڑتے, لڑ پڑتے. مسور بن مخرمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی اسی عمل کو نقل کیا ہے. مثلا عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کی طرف سے آتے ہیں. اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ مکہ کے اندر انتہائی ذہین شخص تھے, انتہائی چالاک تھے. جب بھی ضرورت پڑتی کسی بڑے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے انہی کا انتخاب کرتے. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ نجاشی بادشاہ کے پاس جا چکا تھا, ہرقل کے پاس, قیصر کے پاس, جو بڑے بڑے بادشاہ تھے اس زمانے کے, ان کے پاس میں جا چکا تھا ایلچی بن کر, نمائندہ اور قاصد بن کر. جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو مکہ والوں نے مجھے بھیجا اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لیے. یہاں پر آ کر انہوں نے اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ساتھ تعامل کرتے ہیں. جا کر مکہ والوں کو انہوں نے سنایا. جس وقت سنا رہے تھے کیا تھے, وہ کافر تھے, مسلمان نہیں ہوئے تب تک. جا کر مکہ والوں کو بیان کر رہے ہیں کہ مکہ والے, اس سے پہلے میں کئی بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں, لیکن اب تک میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھا جو اللہ کے رسول کے پاس اور آپ کے صحابہ کے پاس دیکھا ہوں. اتنا احترام دنیا میں کوئی کسی کا کر سکتا ہو ممکن نہیں ہے. اتنی تعظیم کرتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول کی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں. مجلس میں ایسے بیٹھے رہتے ہیں گویا کہ ان کے سر پر پرندے ہوں. کوئی حکم کرتے ہیں تو اتنی جلدی اس کام کو بجا لاتے ہیں کہ ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں کہ پہلے میں کروں گا. وضو کرتے ہیں, اور یہی محل شاہد ہے, جب وضو کرتے ہیں تو آپ کے جسم سے پانی زمین پر گر نہیں پاتا, اس سے پہلے کوئی اپنے ہاتھ پر لے کر اسے جسم پر مل لیتا ہے. تو اتنی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کے پاس نہیں دیکھی. غور کریں کہ جو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کر سکتے ہوں, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو منانا بھی نیکی کا کام ہوتا, چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن اسی ہفتے بہت سارے لوگ حب رسول کے نام پر, محبت رسول کے نام پر یہ کام کرتے ہیں اور کریں گے ابھی. اللہ رب العالمین ہدایت دے. جو صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے اس قدر محبت کر سکتے ہوں, اس قدر اللہ کے رسول کی تعظیم کر سکتے ہوں, تو اگر یہ بھی جائز ہوتا تو چھوڑ سکتے تھے؟ نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو یہ حدیث دلیل ہے کہ استعمال شدہ پانی کیا ہے, پاک ہے. اگر ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول روکتے نہیں روکتے ان کو. اسی طرح ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے امہات المؤمنین سے منقول ہے صحیح احادیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین غسل جنابت کرتے ایک ہی برتن سے, اور دونوں کے ہاتھ برتن میں جا کے ملتے اور اس سے پانی لیتے اور اپنے جسم پر ڈالتے تھے. تو جو پہلی مرتبہ پانی لیا تو ہاتھ میں پانی رہے گا نہیں رہے گا کچھ, پھر جب دوسری مرتبہ اسے ڈالیں گے تو استعمال شدہ پانی اس پانی میں گرا. اگر یہ پانی ناپاک ہوتا تو گویا کہ اس پانی کو ناپاک پانی لگا ہے, اور اللہ کے رسول نے کبھی منع نہیں کیا اس چیز سے. تو ایک نہیں بے شمار دلائل ہیں اس بات کے کہ استعمال شدہ پانی پاک ہے, ناپاک نہیں ہے. لوگ جو اسے ناپاک سمجھتے ہیں یہ غلط فہمی ہے. والد محترم مولانا اشرف الحق رحمانی رحمہ اللہ, ان کی تعلیم پوری دارالعلوم مونات بھنجن میں ہوئی تھی, جو کہ احناف کا ایک مشہور مدرسہ ہے. آخری 2 سال جامعہ رحمانیہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی, اس لیے ان کو رحمانی کہا جاتا ہے. مولانا نذیر حسین امیلوی رحمہ اللہ مرآت المفاتیح کے مصنف شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی اس وقت وہاں کے مدرسین میں سے تھے. آخری 2 سال والد محترم نے یہاں پر تعلیم حاصل کی. خود کہتے تھے کہ آخری 2 سال اگر میں رحمانیہ میں نہ پڑھا ہوتا تو علماء احناف کا ایک زبردست عالم ہوتا میں, اور بہت بڑا مناظر ہوتا. لیکن ان کی زندگی چونکہ اسی ماحول میں گزری تھی, اور یہ ہوتا ہے کہ جو جس ماحول میں پرورش پاتا ہے بہت ساری چیزیں غیر شعوری طور پر غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر آ جاتی.
اور اسے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں غلطی پر ہوں. تو والد محترم سے اس مسئلے پر، مائع مستعمل پر، ایک لمبے عرصے تک میرا مناقشہ ہوا جب میں پڑھ رہا تھا مدینہ جانے سے پہلے. پھر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کئی مسائل میں والد محترم کے ساتھ اختلاف تھا، اور حد درجہ احترام کے باوجود چونکہ یہ شریعت ہے، اور شریعت کے معاملے میں سلف کے بے شمار آپ اس طرح کے یہ پائیں گے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی نہیں بخشتے تھے. جہاں شریعت ہے وہ سب پر مقدم ہے، گرچہ اپنے والد محترم پر، اپنے بھائی پر، اپنے بیٹے پر کلام کرنا پڑے وہ ہچکچاتے نہیں تھے. تو ایک لمبی مدت تک میں نے والد محترم کے خلاف اس مسئلے میں لوگوں کو بتایا، اور والد محترم نے کبھی اس کا برا نہیں مانا، لیکن وہ اپنی رائے پر اڑے ہوئے تھے کہ یہ پانی کیا ہے؟ ناپاک ہے، چونکہ ان کے اساتذہ سے ان کو یہی تعلیم ملی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے ایک مدت کے بعد ان کا شرح صدر ہوا، اور پھر انہوں نے قبول کیا کہ اس پانی کو ناپاک کہنے کی حقیقت میں کتاب و سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں ملتی، اس کو پاک ہی کہا جائے گا. تو یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے، حقیقت میں ناپاک نہیں ہے. دوسری قسم ہے ناپاک پانی کی. یہ پہلی قسم ہوئی جس کو ہم پاک پانی کہیں گے. ناپاک پانی کی دوسری قسم یہ ہے، کس کو ہم ناپاک پانی کہیں گے؟ جس پانی میں کوئی گندگی گر گئی ہو، نجاست گر گئی ہو، اس پانی کو ناپاک کہا جائے گا. لیکن صرف نجاست گرنے کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا وہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا میں نے. کب ناپاک ہوگا؟ پانی کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف بدل گیا ہو. کیا کیا ہے وہ؟ رنگ، بو، مزہ. ان 3 اوصاف میں سے کوئی وصف بدلا ہو تب ناپاک کہیں گے، ورنہ ناپاک ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیزیں ناپاک ہیں جن کے گرنے کی وجہ سے یہ پانی ناپاک ہو سکتا ہے. پہلی چیز ہے انسان کا پیشاب و پاخانہ. انسان کا پیشاب و پاخانہ ناپاک ہے اگر پانی میں گر جائے، اور تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اور انسان کے پیشاب و پاخانے کے ناپاک ہونے کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اجماع ہے اس بارے میں. اور کوئی دنیا کا ایسا بندہ نہیں ملے گا آپ کو جو انسان کے پیشاب و پاخانے کو پاک کہہ سکتا ہو. مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے جوتے میں، صحابہ اکرام بھی جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. دوران نماز اللہ کے رسول نے کیا جوتا اتار دیا. صحابہ اکرام نے دیکھا نماز کی حالت میں ہی اتار دیا. پتا نہیں انہیں کہ اللہ کے رسول نے کیوں اتارا. بعد میں اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے جوتا کیوں اتار دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا اتار دیا، ہمارے لیے اتنا کافی ہے، آپ نے کیا ہمارے لیے اتنا کافی ہے. یہ اتباع کا جذبہ تھا صحابہ اکرام کے یہاں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز کے دوران جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے خبر کی کہ آپ کے پیر میں گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے؟ اگر عالم الغیب ہوتے تو پہلے اتار دیتے. اس لیے آپ لوگوں کے لیے اتارنا صحیح نہیں تھا. اسی جوتے میں آپ نماز پڑھ سکتے تھے. پتا کیا چلا کہ پاخانہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو ناپاک ہے، حیض و نفاس کا خون. حیض و نفاس کا خون یہ ناپاک ہے، پاک نہیں ہے. ہم حیض و نفاس کی قید لگا رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ دوسرے جو بھی خون ہے حیض و نفاس کے علاوہ وہ خون کیا ہے؟ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. جیسے آپ کا جسم کٹ جائے اور اس سے جو خون نکلتا ہے، یا آپ کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں، مرغی ذبح کر رہے ہیں، اور اس کا خون آپ کے جسم پر آ کے لگ گیا، تو وہ خون کیا ہے؟ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ صرف ایک خون کے بارے میں اختلاف ہے جس کو دم مسفوح کہتے ہیں. جاری خون. جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم فورس کے ساتھ، تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں دم مسفوح. اس دم مسفوح کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان. بہت سارے علماء، بلکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ خون ناپاک ہے. اور بہت سارے ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں، گرچہ تعداد میں ان کی تعداد ان کے بالمقابل کافی کم ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ خون کیا ہے؟ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. دلائل کے حساب سے گرچہ ان کی تعداد کم ہو، یہی قول راجح ہے.
ابھی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے دلائل کو. میں اس بارے میں ایک مضمون لکھا ہوں اور فری لانسر کے اردو ویب سائٹ میں یہ مضمون موجود ہے کہ جسم سے نکلنے والا خون پاک ہے یا ناپاک. اس مضمون کو پڑھ لیں, تقریباً 10 منٹ میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اس میں دلائل کا تذکرہ ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس خون کے ناپاک ہونے پر اجماع ہے. اگر حقیقت میں اجماع ہوتا تو ہم اس کو پاک نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن اجماع کا دعویٰ غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ اس بارے میں اجماع نہیں ہے, یہ مختلف فی مسئلہ ہے, اور دلائل کی روح سے اس کا پاک ہونا ہی راجح ہے, ناپاک ہونا راجح نہیں ہے. صرف اس خون کو ہم ناپاک کہیں گے جس کے لیے ہمیں دلیل ملتی ہے, اور وہ کون سا خون ہے؟ حیض و نفاس کا خون. حیض و نفاس کے علاوہ جو بھی خون ہو وہ پاک ہے, ناپاک نہیں ہے. اس کا مطلب کہ اگر کپڑے پر آپ کا لگ جائے یا جسم پر لگ جائے یا جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر لگ جائے تو آپ کی نماز درست ہے, باطل نہیں ہے. تیسری چیز جو ناپاک ہے وہ ہے ودی. ودی کہتے ہیں پیشاب کے بعد جو ایک اردو اس کو کیا کہتے ہیں, قطرے نکلتے ہیں جو پیشاب نہیں ہوتے, جو پیشاب کے راستے سے کچھ قطرے نکلتے ہیں جو گاڑھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پیشاب نہیں ہوتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ودی کہتے ہیں. یہ ناپاک ہے, یہ بھی ناپاک ہے. پیشاب جس طرح ناپاک ہے یہ بھی ناپاک ہے. چوتھی چیز مذی. مذی ہے جو بالغ شخص ہے, چاہے عورت ہو یا مرد ہو, اس کے ذہن میں اگر خواہشات نفس کے تعلق سے خیالات ابھرے تو پیشاب کے راستے سے اگر کوئی مادہ خارج ہو جو منی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں مذی, ٹھیک ہے. یہ ناپاک ہے, یہ پاک نہیں ہے. اگر یہ نکل جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. لیکن اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے, اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے. تو اسی راستے سے پیشاب بھی نکلتا ہے, ودی بھی نکلتا ہے جو پیشاب کے بعد میں نے کہا, مذی بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے, ٹھیک ہے. ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے. پیشاب ناپاک ہے, اس کے طہارت کا طریقہ الگ ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ طہارت کا طریقہ ہم بیان کریں گے کہ پیشاب لگے تو اس سے طہارت کا کیا طریقہ ہے. ودی اور مذی کے طہارت کا طریقہ الگ ہے, اور منی جو ہے راجح یہ ہے کہ یہ پاک ہے, ناپاک ہی نہیں ہے. سمجھے؟ مذی ناپاک ہے, ودی ناپاک ہے, لیکن منی یہ ناپاک نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ منی ناپاک ہے. منی اگر لگ جائے, جیسے کوئی شخص جنبی ہو جائے, رات کو خواب میں کیا ہو گیا, وہ جنبی ہو گیا, احتلام ہو گیا اسے, ٹھیک ہے, جس کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں, ہو سکتا ہے یہاں پر عام زبان میں کوئی دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہو, بہت سارے لوگ نہ سمجھتے ہو, نائٹ فال ہے. تو نائٹ فال اگر کسی کو ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. تو جو منی نکلا ہے, یہ منی کپڑے پر اگر لگا ہوا ہے تو یہ ناپاک نہیں ہے, یہ ناپاک نہیں ہے, یہ پاک ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے کپڑے میں منی لگا ہوا ہوتا تھا اور میں کھرچ دیتی تھی, وہ گاڑھا ہو جاتا کپڑے پر تو اس کو میں کیا کرتی, کھرچ دیتی تھی, اور اللہ کے رسول اسی کپڑے کو پہن کر نماز پڑھتے. غسل نہیں کرتی تھی, دھوتی نہیں تھی. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص مہمان ہوا اللہ کے رسول کے گھر میں, اور صبح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو دیکھا کہ اس منی کو جس کیا کہتے ہیں کپڑے سے کیا کر رہے, دھو رہے ہیں. تو ان کو ٹوکا اور کہا کہ اگر صرف آپ کھرچ دیتے نا تب بھی کافی تھا, دھونے کی ضرورت نہیں تھی. ایک اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے. تو منی کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی, اور اصل ہے اس کا پاک ہونا, اصل اس کا پاک ہونا. تو مذی ناپاک ہے, منی ناپاک نہیں ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے, ابھی وقت نہیں ہے. ایسی چیزوں کو جو لوگ ناپاک سمجھتے ہیں, جیسے کہ منی لوگ ناپاک سمجھتے ہیں لیکن وہ پاک ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ ناپاک سمجھتے ہیں لیکن وہ پاک ہے, ناپاک نہیں ہے. جو اور ناپاک ہیں, ایک ہے میتا. میتا یعنی مردار, کوئی جانور جو حلال ہے لیکن اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے تو وہ ناپاک ہے. اگر مر جائے تو خود بخود مر جائے, یا اس کو غیر شرعی طریقے سے کوئی مار دے, جیسے
اس کے پیٹ کو کسی نے مارا اور 2 ٹکڑا ہو گیا, مر جائے گا نہیں مر جائے گا؟ تو غیر شرعی طریقے سے اس کو مارا گیا, تو یہ کیا ہے؟ میتہ ہے. اگر میتہ ہے تو ناپاک ہے. بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. جیسے گھر میں کوئی مرغی ہو مر جائے, بکری ہو مر جائے, اب وہ ناپاک ہے. اب اس کو آپ پکڑ کے ہاتھ سے لے جا رہے ہیں پھینکنے کے لیے, تو آپ کا ہاتھ کیا ہو چکا ہے؟ ناپاک ہو چکا ہے. اگر اس میں رطوبت ہے, اگر وہ بھیگا ہوا ہے اور آپ کے جسم پر اس کا اثر آ گیا, کپڑے پر اثر آ گیا, تو یہ ناپاک ہو چکا ہے. جب تک زندہ تھا پاک تھا وہ, لیکن جیسے ہی اچانک وفات ہوئی اس کی, وہ ناپاک ہو چکا ہے, وہ پاک نہیں ہے اب. تو میتہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. اسی طرح خنزیر کا, سور کا گوشت, یہ ناپاک ہے. 7ویں نمبر پر کتا ناپاک ہے. 8ویں نمبر پر درندے کا گوشت. درندے کا گوشت جیسے کتے کا گوشت ہے, درندہ مطلب جیسے چیتا ہے, درندہ ہے. شیر ہے, درندہ ہے. اس کا گوشت کیا ہے؟ بھالو جیسے ہے, درندہ ہے. اس کا گوشت کیا ہے؟ ناپاک ہے. یعنی اگر وہ پانی پر گر جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ناپاک ہو جائے گا. 9ویں نمبر پر گدھے کا گوشت. گدھے کا گوشت کیا ہے؟ ناپاک ہے. اور آخر میں ہم ذکر کریں گے کہ ہر وہ جانور جسے ناپاک کہا گیا ہے, جو ناپاک ہے, جیسے کتا ہے, سور ہے, ناپاک ہے. یہ جانور ہی ناپاک ہے. چیتا ناپاک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا گوشت ناپاک ہے, لیکن چیتا ناپاک نہیں ہے. لیکن کتا کیا ہے؟ نجس عین ہے. سور, خنزیر, پگ, یہ نجس عین ہے. تو اس طرح کے جانور جو ناپاک ہیں, تو ان کی ہڈی بھی, ان کے بال بھی, ان کے سینگ بھی, یہ سب کے سب ناپاک ہیں. ہڈی بھی, بال بھی, سینگ بھی, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ناپاک ہیں. اگر ان میں رطوبت ہو, یعنی بھیگا ہوا ہو, اور آپ کے جسم پر یا کپڑے پر یا اس جگہ پر جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس کا اثر آ گیا ہو, تو ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر سوکھا ہوا ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے. مثلا ایک کتا ہے, ایک دم سوکھا ہوا ہے, اس پر کوئی بھی تری نہیں ہے, بھیگا ہوا نہیں ہے. اگر وہ کپڑے پر لگ جائے, جسم پر لگ جائے, اور آپ کو یقین ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں آیا ہے, تو اس سے ناپاک نہیں ہوگا, کپڑا پاک ہی رہے گا. یہ چند چیزیں تھیں. آخر میں کچھ چیزوں کو وقت نہ رہنے کی وجہ سے دلیل کے ساتھ ہم بیان نہیں کر سکے. یہ جان لیں کہ جن چیزوں کو ناپاک کیا گیا, ہر ایک کے لیے کتاب و سنت کے اندر دلیل موجود ہے. اپنی طرف سے ہم کسی چیز کو ناپاک یا پاک نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر ناپاک ہو جائے, چاہے کپڑا, چاہے پانی, چاہے آپ کا جسم, چاہے جگہ, تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اپنے عقل سے آپ نے کوئی طریقہ ڈھونڈا کہ اس طریقے سے ہم پاک کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ پاک ہو چکا ہے, لیکن شرعی اصول و ضوابط کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی وہ ناپاک ہی ہو اور آپ اس کو پاک سمجھ رہے ہو. اس لیے اگلے درس میں حاضر رہیں. انشاءاللہ ان چیزوں سے پاکی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے بیان کریں گے, اور اس کے بعد وضو کا شرعی طریقہ بیان کریں گے. پھر کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کے بعد غسل جنابت کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. یہ مسائل بیان ہو جائے, پھر انشاءاللہ ہم نماز کا مسئلہ, نماز کے جو مسائل ہیں اور نماز کا جو طریقہ ہے, انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کریں گے. تو یہ انتہائی اہم دروس ہے. آج کے درس میں بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلی مرتبہ معلوم ہوئی ہو, تو ان دروس کے اندر حاضر رہا کریں. اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, ان کو بھی لائیں, اس لیے کہ ضرورت ہر مسلمان کی ہے ان چیزوں کو جاننے کی. بہت سارے طلبہ علم بھی جو مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں, ان مسئلوں کے تعلق سے پوچھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحیح جواب نہ دے پائیں. اس لیے ان مسائل کو سیکھیں. ضرورت ہر ایک کو ہے. عمل ہر کوئی کرتا بھی ہے, لیکن بلا علم, علم نہ ہونے کی بنا پر صحیح طریقے پر عبادت اللہ کی نہیں کر پاتا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کو سمجھنا, سیکھنا, ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.